یا ایھا الناس، کل یوم عرفہ ہے، اور عرفے کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ جو عرفے کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اتنی نیکیاں بھی اس کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا دن یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ ہے، اور عید الاضحیٰ کے متعلق یہاں پر ہم کچھ باتیں اور شریعت سے جو کچھ بھی احکام ہیں یہاں پر ہم سنتے چلیں گے۔ قربانی وہ عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تخلیق انسانی یعنی انسان کی پیدائش کے آغاز کے ساتھ ہی قربانی کا جذبہ شروع ہو گیا تھا، اور انسان بارگاہ الہی میں قرب اور مقام پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کا خواہش مند رہا ہے۔ یہ پیغام قرآن حکیم کی زبان مقدس سے یوں ظاہر ہے کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اس آیت کا سلسلہ وار ترجمہ آگے یوں پڑھتا ہے کہ فرمایا اللہ نے کہ اور ان پر آدم کے دو بیٹوں کی خبر کی تلاوت حق کے ساتھ کر دی۔ جب دونوں نے کچھ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ حضرات، قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس عمل کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے سنت قرار دیا گیا۔ قرآن حکیم میں سورہ صافات کی آیت نمبر 99 تا 108 میں اللہ کا ارشاد ہے، اور اس نے کہا یعنی ابراہیم نے، بے شک میں اپنے رب کی طرف سے جانے والا ہوں، وہ مجھے ضرور راستہ دکھلائے گا۔ میرے رب مجھے لڑکا عطا کر جو نیکوکار ہو، تو ہم نے اس کے لیے فرما بردار لڑکے کی بشارت عطا کر دی۔ پھر وہ جب لڑکا اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے چھوٹے بیٹے، بلا شک میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تیرا کیا اس میں خیال ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اے میرے باپ، تم جو حکم دے رہے ہو میں کر گزرو، اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ تو جب دونوں نے حکم مان لیا خداوند قدوس کا، تب اس نے یعنی اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا گیا، اور ہم نے اسے آزادی دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے ہمارا خواب سچا کر دکھلایا۔ بے شک نیکی کرنے والوں کو ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک یہی تو کھلی آزمائش ہے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور ہم نے اس کے بدلے میں بہت بڑا ذبیحہ دیا، اور پیچھے آنے والوں کے لیے ہم نے یہ بات چھوڑ دی۔ حضرات، قرآن کے بیان کیے گئے اس تفصیلی واقعے میں بہت سی باتیں ہمارے لیے قابل نصیحت ہیں۔ پہلی یہ کہ نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنا اچھا فعل ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہونے کے بجائے بڑھاپے میں بھی اللہ کی رحمت سے پر امید رہنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور چاہے حالت نیند میں ہو یا حالت بیداری میں ہو، دونوں میں حکم الہی ان کے لیے ایک ہی سمجھا جاتا ہے۔ انبیاء کا خواب بھی جو ہے وحی کی شکل ہوتا ہے،
اب ہم یہاں پر یہ بھی دیکھتے چلیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو جانور اللہ کی جانب سے لٹایا گیا وہ عظیم ذبیحہ کیسا تھا، تو سن لیجئے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جو جانور لٹایا گیا وہ عظیم ذبیحہ سفید رنگ کا سینگوں والا خوبصورت سا مینڈا تھا۔ اس کی وضاحت ہم کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ملتی ہے۔ سن لیجئے کہ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بدن پر سفید رنگ کی ایک قمیص تھی۔ اس دوران سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابو جان، اس قمیص کے سوائے میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں ہے جس میں آپ مجھے کفنا سکیں، لہٰذا اسے اتار لیجئے تاکہ آپ اس قمیص سے مجھے کفن دے سکیں۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس قمیص کو اتارنے لگے تو پیچھے سے آواز دی گئی کہ ابراہیم، تو نے ہمارے خواب کو سچا کر دکھایا، اور تو نے اس کی گردن پر جیسے ہی چھری رکھی تو ہم نے تیری اس قربانی کو قبول کر لیا۔ اس آواز کی طرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں انتہائی سفید رنگ والا بہت خوبصورت سا مینڈا تھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یقیناً ہم قربانی کے لیے اس قسم کے مینڈے خریدا کرتے تھے، لہٰذا قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے ایک عظیم سنت ہے۔ اب آئیے قربانی کی اہمیت کے بارے میں کچھ اہم روایتیں سنتے چلیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم نحر یعنی قربانی کے دن کو انسان نے خون بہانے سے بہتر کوئی عمل نہیں کیا، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دن سے بہتر کوئی عمل ہو۔ قربانی کا جانور اپنے سینگ، بال اور کھر لے کر بطور ثبوت کے حاضر ہوگا قیامت کے دن، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اللہ کے یہاں قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ سو اس قربانی سے دلی خوشی محسوس کرو۔ دوسری روایت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ سوال کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو پھر پوچھا صحابہ نے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہر بال کی قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اللہ تعالیٰ لکھتا ہے۔ تیسری روایت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے خوش دلی اور ثواب کی نیت سے اپنی قربانی ذبح کی وہ قربانی اس کے لیے روز قیامت اس کے لیے جہنم میں آڑ بن جائے گی۔ چوتھی روایت سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگو قربانی کیا کرو اور اس کے خون کے ذریعے ثواب کی نیت رکھو، اس لیے کہ بے شک قربانی کا خون زمین پر ضرور گرتا ہے مگر وہ خون اللہ کی بارگاہ میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ پانچویں روایت سیدنا عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے بیٹی فاطمہ قربانی کی طرف اٹھو اور قربانی کے مرحلے میں قربانی کے پاس حاضر ہو، اس لیے کہ خون کا پہلا قطرہ گرنے کے وقت تیرے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے جو گناہ تو نے کیے ہوں گے۔ اگر قربانی کے وقت یہ کلمہ کہو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے، تو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے سوا
کوئی شریک نہیں، اور میں حکم دیا گیا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور کوئی شریک نہیں ہے۔ چھٹی روایت پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو، بلا شبہ اس خون کا پہلا قطرہ گرنے پر تیرے گناہوں کی مغفرت ہے، اور قیامت کے روز قربانی اپنے گوشت اور خون کے وزن سے 70 گنا بڑھا دی جائے گی، یہاں تک کہ تیرے میزان میں بھی رکھ دی جائے گی، جس میزان میں تیرے اعمال نامے تولے جائیں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سینگوں والے سفید اور سیاہ رنگ کے انتہائی خوبصورت 2 مینڈے قربانی کے لیے ذبح کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور اپنا پاؤں ان کے پہلوؤں پر رکھ دیا۔ اب قربانی کے مہینے میں یعنی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ جس کے نام کی قربانی ہو اور جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی اپنے بال اور ناخنوں کو نہ چھیڑے یہاں تک کہ وہ قربانی نہ کر لے۔ قربانی کر لینے کے بعد اس کا اپنے بال کا اتارنا اور ناخن تراشنا جائز اور مباح ہو جاتا ہے، جس کی روایت سیدنا ام سلمہ سے ملتی ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہو تو اپنے بال اور جلد کے کسی حصے کو نہ چھوئے، اپنے بدن کے کسی حصے کے بال نہ کاٹے۔ یہ تھی قربانی کی اہمیت اور مسائل، اور انشاءاللہ قربانی کے دن اور بھی اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ بطفیل سیدین و خاتمین کے اللہ تعالی ہمیں قربانی کرنے کا جذبہ عطا کرے اور ہماری قربانی کے واسطے ہر عمل کو قبول فرمائے اور تمام ہمارے گناہوں کو رب العزت معاف فرمائے اور ایک باعمل مسلمان اور مہدوی بنا کر جلائے، اور اسی مطابق سابق قدم رکھ کر خاتمہ بھی ایمان اور عقیدے پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔